اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بےمانی بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی چغلی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کے اوپر بہتان بھی باندھ رہے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالذنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم۔ محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی لائق و ذبح ہے، سجاوار ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام مخلوقات کو، ہم تمام بنی آدم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً
ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ محترم سامعین اکرام، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2 جمعے سے مسلسل ایک ہی عنوان کے اوپر باتیں ہو رہی ہے جو حقوق العباد ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور جتنا اہم یہ ٹاپک ہے اتنی ہی ہماری اور آپ کی اس موضوع پر، اس ٹاپک پر لاپرواہی ہے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ہماری سماج میں، ہمارے گاؤں میں ایماندار آدمی کون ہے، تو آپ کے جواب یہی آئیں گے کہ مولوی صاحب، ایماندار آدمی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو 5 وقت مسجد میں آ رہے ہیں، اور جس کی پیشانی میں سجدے کی نشانی ہے۔ یہ پکے ایماندار آدمی ہے اس سماج کے اندر، اس گاؤں کے اندر۔ اور یہ بات غلط بھی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اسلام کا معیار یہی چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد، سب سے بڑی عبادت اگر کوئی چیز ہے تو وہ عبادت نماز ہے۔ لیکن صرف کیا ہم نماز پڑھ کے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، صرف نماز پڑھنے سے ہم جنت کے حقدار نہیں کہلائیں گے۔ ہمارے اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے کریکٹر لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بےمانی بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی چغلی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کے اوپر بہتان بھی باندھ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کو ہم مار بھی رہے ہیں، ستا بھی رہے ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کی راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا صحابہ سے، اے میرے صحابہ بتاؤ، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ غریب آدمی کون ہے، مفلس آدمی کون ہے؟ سب سے غریب آدمی، مفلس آدمی کون ہے؟ اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، مفلس آدمی تو وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ پیسہ ہو، لا درہم ولا متاع، نہ جس کے پاس ساز و سامان ہو، وہ غریب آدمی اللہ کے رسول، وہ مفلس آدمی ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ روپیہ ہو نہ ساز و سامان ہو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، مفلس آدمی وہ نہیں ہے، غریب آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ان المفلس، مفلس آدمی تو وہ ہوں گے، غریب آدمی تو وہ ہوں گے، ایاتی یوم القیامت، جو قیامت کے دن آئیں گے بڑے نیکیاں لے کر آئیں گے، یاتی بصلاۃ وصیام وزکات، وہ بڑے بڑے نماز پڑھ کر آئے ہوئے ہوں گے، وہ بڑے بڑے روزہ رکھ کر کے آئے ہوئے ہوں گے، وہ بڑے بڑے زکوٰۃ ادا کر کے آئے ہوئے ہوں گے،
لیکن سنو، نماز پڑھنے کے بعد بھی، وہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، وہ زکوٰۃ صحیح سے ادا کرنے کے بعد بھی، یاتی ساتھ میں وہ یہ بھی لے کر آئیں گے قد شتم ھذا، وہ دنیا میں کسی پر بہتان باندھا ہوگا، وہ قذف ھذا، کسی کی دنیا میں برائی کی ہوگی، وہ اکل مال ھذا، کسی کا مال کو ناحق کھایا ہوگا۔ نماز کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ وہ انسان یہ بھی لے کر آئے ہوئے ہوں گے کل قیامت کے دن کہ دنیا میں وہ انسان نماز تو پڑھتا تھا، روزہ تو رکھتا تھا، حج و زکوٰۃ تو کرتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے پر بہتان باندھ کر آیا ہوا ہوگا، کسی پر الزام باندھ کر کے آیا ہوگا، کسی پر چغلی بنا کر کے آیا ہوگا، کسی پر بہتان اور گالی غلوظ بک کر کے آیا ہوگا۔ حدیث کا الفاظ ہے وَمَنْ أَكَلَ هَذَا، وہ کسی کا حق دبا کر کے آیا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد الفاظ دیکھیے میرے بھائیو حدیث کا، دنیا کے اندر جس کی برائی کیا جا رہا تھا، دنیا کے اندر جس کی چغلیاں ہو رہی تھی، اور جو کر رہے تھے، مثال کے طور پر میں چغلی کر رہا تھا کسی دوسرے کا، تو حدیث کا الفاظ ہے میرے نیکی کو اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا جس کی میں نے چغلی کیا تھا، جس کو میں نے دنیا میں ستایا تھا، جس کو میں نے دنیا میں ناحق قتل کیا تھا، جس کو میں نے دنیا میں ناحق اس کا مال کو کھایا تھا، سارے کے سارے میری نیکی کو اس کے اوپر لاد دے گا۔ اور حدیث کا الفاظ ہے جب نیکی لادتے لادتے اس کو دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے، تو اس مظلوم آدمی کا جس کے اوپر دنیا میں ظلم ہو رہا تھا، اس کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا جو ظالم تھا دنیا کے اندر۔ حدیث کا الفاظ ہے ثم تُرِیَ بِہَا فِی النَّارِ، آخر کار اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے، بانٹتے بانٹتے اللہ کہے گا تم نے دنیا میں اس کی برائی کی تھی، جاؤ تم اس کو نیکی کو دے دو، ابھی تو پیسہ روپیہ نہیں ہے کہ تم اس کو دے دو گے، تم اپنے نیکی کو دو۔ آخر کار سارے ختم ہو جانے کے بعد ثم تُرِیَ بِہَا فِی النَّارِ، اس انسان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم تو بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج و زکوٰۃ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نہ جانے ہمارے اندر کتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس برائی کو روکنا ہوگا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ دوسرے حدیث کا الفاظ ہے کہ خود پیٹ بھر کر کے کھا جائے اور اس کے پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حدیث کا الفاظ تو یہاں تک ہے کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمین من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان صحیح سلامت ہو جائے۔ اگر آپ کا ہاتھ اور آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان صحیح سلامت ہے تو آپ سمجھ جائیے گا میں سب سے اچھا مومن ہوں، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا بندہ ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو حقوق العباد کے تعلق سے بہت خیال کرنا ہوگا، ایسے نہ ہو کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں اور ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات برباد ہو جائیں گے میرے بھائی۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تمنا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ میری عمر میں زیادتی ہو جائے، میرا عمر بڑھا دیا جائے اور میرے رزق میں، میرے پیسے روپیے میں برکت آ جائے، جو شخص یہ تمنا رکھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص اپنے مال و پیسہ میں برکت چاہتا ہے، اضافت چاہتا ہے اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے کہ اس کا عمر بڑھ جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا
فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا ویوہار کرو۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے روپیے پیسے میں اور زیادہ ہو، ہماری عمر میں اور بڑھوتی ہو جائے، تو ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے اچھا ویوہار کریں، اچھا برتاؤ کریں میرے بھائی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن الکریم کے اندر فرماتا ہے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ تم اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کر دو، اس کا حق کو دے دو۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز و روزہ پڑھتے رہیں، زکوٰۃ و حج کرتے رہیں اور ہم ڈائریکٹ جنت میں چل جائیں گے، نہیں میرے بھائی۔ اسلام یہ بھی سکھلاتا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ، ایک گھر دوسرے گھر کے ساتھ کیسے ویوہار رکھنا ہوگا، کیسے اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، لا يدخلون الجنت، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، قاطع جو رشتوں کو کاٹتا ہے، جو ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا ہے، جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور ایک مومن کا یہ شان نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک مومن ہوگا وہ دوسرے مومن سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، حدیث کا الفاظ ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ وہ اس سے ناراض نہ رہے بلکہ اس سے بات چیت کرے۔ لیکن میرے بھائیو ہمارے سماج کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نہ جانے کتنے برسوں سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات نہیں کیے ہیں۔ حدیث تو یہ سکھاتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے آپ اس کو سلام دیں، آپ اس سے پہلے آپ اس کو جواب دیں، اس سے بات کریں، اس سے کلام کریں۔ 3 دن گزرنے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس سے بات چیت نہ کریں۔ میرے بھائیو یہ حقوق العباد یہ بہت لمبی موضوع ہے میرے بھائی۔ اگر ہر جمعہ بیان کیا جائے اسی حقوق العباد کے بارے میں، ہمارے تال میل، ہمارے رشتے دار کیسے ہونے چاہیے، تو نہ جانے کتنے جمعے پار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جو مانگنا ہے بس اللہ سے مانگ، جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، کسی پیر ولی بزرگوں سے نہ مانگو۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں چل جائیں، ہمارے گھروں میں چل جائیں تو نہ جانے ہم اپنے گھر کے دروازے پر یہ لکھ کر رکھے ہیں 786، تو آیت الکرسی کا نمبر آ گئے ہیں کہ یہاں جن بھوت شیطان اور ڈائن وغیرہ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہم گھر کو مضبوطی سے بندھواتے ہیں کہ تاکہ ہمارے گھر میں شیطان شریک نہ ہو جائیں، ہمارے ڈائن نہ گھس جائیں ہمارے گھر میں۔ یہ غلط فہمی ہے میرے بھائیو ہمارے اور آپ کا۔ آپ حدیث کی روشنی میں چلیے، اسلام کے دائرے میں آپ چلیے۔ اللہ کے نبی تو یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ گھر میں داخل ہونے کا دعا پڑھیں، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ وخرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ آپ یہ دعا پڑھیے، حدیث کا الفاظ ہے جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی مسلمان بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس دعا کو پڑھتا ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، تو شیطان ایک دوسرے سے بات کرنے لگتا ہے، اے شیطان ساتھی آج رات اس گھر میں گزارنے کی ہمیں پرمیشن نہیں ملا ہے، ہمیں گھر گزارنے کا آج رات موقع نہیں ملا ہے، یہ تو دعا پڑھ کے داخل ہوا ہے، اے شیطان کی جماعت اس گھر کو خالی کر دو، ہم دوسرے گھر ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں پر جس گھر میں داخل ہونے سے دعا نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ معیار ہونی چاہیے میرے بھائی،
ہمارے گھر میں نہ جانے کیسے کیسے تعبیز لٹکا دیتے ہیں اور نیمو اور وہ پیاز اور وہ مرچ دے کر کے ٹانگ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بہت اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ حدیث میں کیا آیا ہے کہ جب آپ لقمہ اٹھائیں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ کا کر کھائیں، اگر بسم اللہ نہ کہتے ہیں تو شیطان شریک ہو جاتے ہیں اور شیطان اس گھر میں رات گزارتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس گھر کو خالی کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، ہماری سماج میں ایسے عام ہوتے جا رہے ہیں، گھر باندھنا اور یہ باندھنا وہ باندھنا۔ ہمارے دل و دماغ میں یہی سوچ آ رہا ہے کہ مولوی صاحب نہیں باندھیں گے تو ہم رات میں ڈرتے ہیں۔ آپ حدیث پر چلے، آپ نماز پڑھے، آپ سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طور طریقہ سکھایا۔ میرے جو مانگنا ہے بس اللہ سے مانگو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کے اوپر یقین نہ رکھو، یہاں تک کہ اوجھا کے اوپر بھی یقین نہ رکھو۔ اگر آپ کرتے ہیں اوجھے کے اوپر یقین، آپ اگر کرتے ہیں نیمو اور پیاز اور مرچ کے اوپر یقین، تو آپ یقین جانیے یہ شرک ہے، اور اللہ رب العالمین سب گناہ معاف کرے گا لیکن شرک گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن الکریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرماتا ہے کہ تم رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ جہاں پڑھیے میرے بھائیو قرآن الکریم کے اندر حق ادا کرو، حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ یہاں تک حدیث کا الفاظ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے آتے، جتنے بار آتے ہیں اتنے بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کا حق دے دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ایسا گمان ہونے لگا، میں ایسا سوچ میں پڑ گیا کہیں ایسا حکم نہ دے دے کہ زمین و جائیداد بھی پڑوسی کا حق ہے۔ مجھے ایسا گمان ہونے لگا، مجھے ایسا خیال آنے لگا، اللہ کے رسول کہہ رہا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین یہ حکم دے دے کہ جو تمہارے زمین جائیداد ہے وہ پڑوسی کا بھی حق ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا، مجھے خیال آنے لگا کہ ایسا حکم نہ جاری کر دے اللہ تبارک و تعالی۔ تو پڑوسی کا حق میرے بھائیو بہت زیادہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، حدیث کا الفاظ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، تم دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر۔ آج کوئی ظلم کر رہا ہے میرے بھائیو، باز آ جائیں۔ آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے، تو آپ جنت میں کیسے داخل ہوں گے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے دو ختیجہ نے جو اوصاف بتائے تھے اللہ کے نبی کا، اے اللہ کے نبی آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کو اللہ برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو رشتوں کو جوڑنا ہوگا میرے بھائی، رشتوں کو مضبوطی سے باندھنا ہوگا، کیونکہ مومن وہ نہیں ہو سکتا، ایک مومن مکمل مومن وہ نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھا جائے اور اس کے پڑوسی بھوکا رہ جائے میرے بھائی۔ آئیے ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا 6 حق ہے۔ ایک مسلمان ہے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے، وہ کیا کیا؟ نمبر 1 پر اذا لقیتہ فسلم علیہ،
کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سب سے پہلے سلام کرے. یہ پہلا حق ہے. آج ہمارے سماج میں، معاشرہ میں ذرا دماغ لگائیے اور ذرا دیکھیں، کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سلام کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہم سلام نہیں کر رہے ہیں. ایک ہی بندے ہیں مومن، ایک ہی ہے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں میرے بھائیو، آپ سلام کو عام کریں، سلام کو پھیلائیں. یہی تو اسلام ہے. آپ جتنے سلام کو پھیلائیں گے اتنا ایک دوسرے سے محبت بڑھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا الفاظ ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کہا کون اللہ کے رسول جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ جو سلام کو نہیں پھیلاتا ہے. یہ حدیث کا الفاظ ہے، جو ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتا ہے. پھر کہا کہ محبت کیسے بڑھیں گے؟ کہا کہ جب تک آپ ایک دوسرے سے سلام نہیں کریں گے تب تک آپ محبت نہیں بڑھیں گے، اور جب تک ایک دوسرے سے آپ محبت نہیں کریں گے تب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو ہمیں اور آپ کو سلام کو عام کرنا ہوگا میرے بھائی. آپ جہاں بھی ملے، جہاں بھی ملاقات ہو، آپ سلام کریں. سلام کرنے سے کیا فائدہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب آپ ایک مسلمان بھائی کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی ناراض بھی آپ سے، اگر اس کا مطلب وہ سمجھ گیا تو وہ آپ سے خوش ہو جائے گا. السلام علیکم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے آپ کو اللہ سلامت رکھے. مثال کے طور پر میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے. ورحمۃ اللہ، اور اللہ آپ کے اوپر رحم کرے. وبرکاتہ، اور اللہ آپ کی مال و دولت میں برکت دے. یہ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کتنا پیارا دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں نیکیاں بھی ہے. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو اس کے لیے 10 نیکی. کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کے لیے 20 نیکی. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں شامل ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں اپنے بات کو آگے بڑھاؤں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے. انہی میں سے ایک نمبر پر ہے کہ جب آپ ملاقات کریں ایک دوسرے سے تو سلام کریں. میرے بھائیوں، انشاءاللہ پھر وقت آگے رہیں گے، آگے جمعہ پھر بیان ہوگی کہ اس کے بعد کیا کیا باتیں ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین جتنے بھی باتیں کہی گئی اللہ، ان تمام باتوں پر تو پوری طریقے سے عمل کرنے کی تو توفیق